نبوت کی عورتیں بھی میدان کربلا میں تھی، لیکن کوئی ایک واقعہ دکھا دو کہ زینب کا چہرہ، شہربانوں کا چہرہ، بالی سکینہ کا چہرہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تاریخ شاہد ہے کہ جب حسین پاک کے سر مبارک کو لے کے لوگ جانے لگے تو ایسے زینب نے ظالم اور بلا کر کے اس نے کہا تھا، اے سمر تم نے ظلم کیا ہم خاموش رہے، تم نے جبر کیا ہم خاموش رہے، لیکن اے سمر اب تو ایک کام کر کہ فوجی جو چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے سائے ہمارے اوپر، فوجیوں کے خیل محرم کے سائے ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں، اپنے فوجیوں سے کہہ دے کہ وہ دور رہے، اس لیے کہ نبی کا گھرانہ غیر محرم سے سائے کو بھی برداشت۔ سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس خاندان کے لوگ سر کا سر کٹا کر کے جان کی قربانی دے کر کے پردے کا حکم دیتے ہیں، آج آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ آپ کی بہو بیٹیاں بے پردہ کیوں نکلتی ہیں؟ آپ کی بہو بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ کیوں جاتی ہیں؟ حسین اعظم کی یاد بنانے والوں، تعزیہ کے پیچھے یہ عورتیں بے پردہ جایا کرتی ہیں، میلہ بازار میں جایا کرتی ہیں، حسین اعظم کا ذکر ہو رہا ہے نہیں آتی، حسین پاک کے نام کا میلہ لگ رہا ہے جاتی، لیکن پردے میں جاتی تو کیا اچھی بات ہوتی؟ باہر بن کے جو آؤ تو کوئی بات بنے، گلی گلی جو ہنساؤ تو کوئی بات بنے، بڑی غرور ہے تم کو جو اپنے لہجے پہ نبی کی نعت سناؤ تو یہ شورائے کرام یہاں بیٹھے ہیں، ان کو گواہ بنا کر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت زینب نے میدان کربلا میں تلوار اٹھایا، آنے والا جب قریب آیا، آنے والا کیسے آ رہا ہے انداز ہو رہا ہے۔ آج عورتیں نقاب نہیں لگاتی ہیں، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، میرا امام میدان کربلا میں نقاب لگا کے گیا تھا، اور میرا امام ہی نہیں، آپ جتنے واقعات سنیں گے آل رسولوں کے ہیتے مسلم ہو یا بعد کے واقعات ہوں، خود نبی کے واقعات ہوں، میرے مصطفیٰ جب چلا کرتے تھے تو چہرے پہ حجاب لگا، اور کیوں نہ ہو میں شیخ طریقت آبرو سنیت حضرت علامہ مولانا سید اقبال احمد صاحب اللہ رضوی نقشبندی دامت القدسیہ کو گواہ بنا کر کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنو، نبی کا خاندان تو ایسا ہے کہ اس گھر کی عورتیں کیا مرد بھی چلا کرتے تھے تو چہرے کو ڈھک کے چلا کرتے تھے، کیوں چلا کرتے تھے؟ دھیان دینا چاہتا ہوں، اس لیے نبی کی حدیث ہے اگر کسی آدمی کی نظر کسی غیر محرم عورت سے پڑ جاتی ہے تو گنہگار۔ نبی کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے؟ وہ اپنی نظروں کو چھپا کے چلتے تھے تاکہ ہماری نظر کسی غیر محرم عورت مجاز دینا چاہتا ہوں، آنے والا شخص جب آتا ہے اور میدان کربلا میں جب گھوڑے کو روکتا ہے اور اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹتا ہے، زینب بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، بابا جان آپ اب تک کہاں تھے؟ ارے عباس لمبردار کا بازو کر گیا، آپ کہاں تھے؟ عسکر کو مار دیا گیا، آپ کہاں تھے؟ اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی، آپ کہاں تھے؟ محمد شہید کر دیے گئے، آپ کہاں تھے؟ علی نے فرمایا بیٹی میں تیرے نانا مصطفیٰ کے پاس تھا اور اپنے بیٹے حسین کے قبر کو دیکھ رہا تھا کہ اپنے امتحان میں کہاں تک قابل ہوتا ہے، اور یقیناً دوستوں حسین اعظم نے یہ بتا دیا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلاۃ و سلام علیک شفیع المدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 منٹ سنیں گے آپ لوگ، 10 منٹ بے شک، واہ 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 سبحان اللہ۔ مجمع حضرت بولیں گے
حضرات مجمع میں کچھ لوگ خواہش مند ہیں اور خصوصاً جناب فیاض صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ تیسرے سال انہوں نے جھاری کا پروگرام رکھا، لیکن اپنے وہاں 10 روزہ پروگرام ہوا کرتا تھا، اس سال نہیں۔ اور میں نے کہا جناب جھاری سے بہتر ہے کہ امام حسین کا ذکر سنا جائے، اور اس آدمی نے اس جھاری کے پروگرام کو کینسل کر دیا، مائک بھی آیا تھا اس کے بعد بھی کینسل کر دیا، اور خالص حسین پاک کے ذکر کو سنا۔ اور یقیناً دوستوں میں بڑے دعوے کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ اگر 2-4 ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو یقیناً حب حسین سب کے دل میں پیدا ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ حب احمد اجل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور میں سے بات ہم سجا کے مروان کے مسلمانوں بیٹھے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے نظر میں گنبد خضرا سجائے بیٹھے ہیں، ہم اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، اسی امید میں جلسہ سجائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں، وہاں پہ سب کو یہاں دل جھکائے بیٹھے۔ سبحان اللہ، یہ جشن امام حسین ہے، یہ جشن امام حسین ہے، اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ آماج گاہے غلام حسین ہے۔ سبحان اللہ، ایک طرف یہ اپنی بڑائی نہیں، ایک طرف آل رسولوں کی جماعت جنہیں آپ جانتے ہیں، مروان کا وہ کون مسلمان ہوگا جو نہیں جانتا ہے؟ آنے والے لوگوں آپ بھی جانتے ہوں گے، اور میں نے اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ 10 گاؤں دیوریا ضلع میں نے سنا تھا، اس نے کہا کہ مروان گاؤں میں ایک ایسا پہلوان تھا جس کی پہلوانی کی صورت یہ تھی کہ ناگا سے لوگ آئے تھے اور وہ پہلوان بھوکا تھا، گیا تو من کا من موڑا، جب چاہنے لگا تو لوگ تماشا دیکھتے۔ اور ملت کے نوجوانوں یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، کسی مروان گاؤں کی حقیقت ہے۔ میرے پردادا سید ابوالغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد دنیا کہتی ہے سجد کی ہڈی بولتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرا امام میدان کربلا سے بول رہا ہے، اور غلام امام مروان کی سرزمین سبحان اللہ، جب ان کا انتقال ہو گیا آنے والے لوگوں، آپ یہ سوچتے ہوں گے مروان میں جانتے ہیں یہ کون آل رسول پیدا ہو گئے، یہ کون سے لوگ پیدا ہو گئے، یہ کیسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو ہم کبھی جانتے ہی نہیں۔ آج کوئی کہتا ہے شاہ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، لیکن سنو ایک شاعر کہتا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، نبی کی آل سے محبت کرو، اور جب نبی کی آل سے محبت تمہیں ہو جائے گی تو ایک شاعر نے کہا تھا ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے دھیرے دھیرے، جبکہ احمد مختار ابھی نہیں مانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نسبت پیدا کیجیے مروان گاؤں کے لوگوں۔ حضرت مولانا غلام حسین صاحب قبلہ سے جب میرے چچا ڈاکٹر تجمل حسین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ وہی قبر ہے جس پہ پہلی چادر چڑھائی گئی ہے، اور صاحب قبر کی ایک کرامت رہی ہے کہ جب ان کا وفات ہوا، مرنے کے بعد کچھ لوگ ہوئے اور جانے کے بعد جب قبر کی مٹی ہٹانے لگے تو قبر سے ایک بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 3 بار میرا آئی تھی، اور اس میدان نے اس پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور یہ پورے مروان سے نہیں علاقے کے لوگ جانتے ہیں اس مرنے والے غلام حسین نے یہ بتا دیا ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے، اور کبھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کبھی خدا والے یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں، مصطفیٰ والے اور ہمارے کفر نہ ٹھہرے تو دیکھنا ایک پوری کل پڑیں گے زمینوں سے کل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مولانا سید ہدایت اللہ صاحب قبلہ سوزانے علیہ کانفرنس شباب مروان، مسلمانوں نے مروان، عاشقان اہل بیت، محبوبان اہل بیت، مسلمانوں نے مروان، نعرہ
اب جو جلتے ہیں انہیں جلنے دیجیے. اگر کسی کو یہ لگے کہ مرونے آل رسول عرف کرتے ہیں اور اس کی کوئی سند نہیں تو میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے کہ حضرت مولانا سید اقبال صاحب اللہ فرمایا کرتے ہیں اور نبی کی حدیث پاک بھی ہے, برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکا کرتا ہے. جو برتن میں ہوتا ہے وہی ٹپکا کرتا ہے. حضور آپ ملت کے پاس ایک آدمی نے کہا حضور آپ کا 16 دشمن جو اشرفیہ کی مخالفت کرتا تھا وہ آدمی بیمار ہو گیا, حضور دعا کریں کیوں مر جائے. کس سے کہا؟ حضور حاضر ملت. کون حضور حاضر ملت؟ جنہوں نے الجامع الاشرفیہ کو قائم کیا. سبحان اللہ. جو آج مرکز اہل سنت بنا ہوا ہے, یہاں سے حضرت مولانا انصار صاحب قبلہ مصباحی, یہاں سے حضرت مولانا محمد صاحب قبلہ مصباحی, یہاں میں نے بھی 4 سالہ تعلیم حاصل کیا ہے. یہاں سے اچھے علماء کرام نکلا کرتے ہیں اور ایک شاعر کہتا ہے جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو حافظ دین و ملت ہمارے یونیورسٹی کا قیام کیا اور آج پوری دنیا میں اس یونیورسٹی کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام احمد رضا کا کام ہو رہا ہے, سنیت کا کام ہو رہا ہے, دین کا کام ہو رہا ہے اور آج پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر ملت کے نوجوانوں اس حضور حاضر ملت سے لوگوں نے کہا حضور حاضر ملت وہ آپ کا فلاں دشمن جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے, اس کے مرنے کی دعا کیجیے. حضور حاضر ملت نے فرمایا نہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک شاعر مچل کے کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادہ تک پھوٹو دیکھ ان کو یہ دیکھ پیسہ لیے بیٹھے. ایک مصرع یاد آ گیا, دلجان فیضی صاحب جمال فیضی صاحب بیٹھے ہیں, ایک مصرع یاد آ گیا, آپ سنیں گے؟ ماشاء اللہ. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال, ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. ایک غلام کالے رنگ کا حضرت ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا اور بد نصیب گھومنے گیا, خوش نصیب چومنے گیا. ارے گھومنے میں دھول ہو گیا, چومنے میں پھول ہو گیا, گھومنے میں پھول ہو گیا, دھول کے غبار ہو گیا. اور اللہ اللہ یہ کرامتیں یہ کرامتوں کی برکتیں غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. برادران ملت اسلامیہ بزرگوں سے عقیدت قائم کیجیے. تو میں کہہ رہا تھا میرے پردادا حضور کا جب انتقال ہوا, گئے لوگ مٹی سے قبر سے مٹی کو ہٹائے اور ہٹانے کے بعد جب ہاتھ لگایا وہاں سے 1 بار آواز آئی, 2 بار آواز آئی, 3 بار آواز آئی. اسی آواز سے میرے گھر کے جو لوگ موجود ہیں, جو گارجین موجود ہیں, جب قبر کے پاس گئے تو کیا دیکھا قبر سے مٹی ہٹائی گئی ہے. آنے والے لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لو, سید ہدایت اللہ شمسی ایسے سجد نہیں لکھتا ہے بلکہ الحمدللہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا بول ایسے ہی سجد لکھنا شروع نہیں کیا. میرے خانوادے کے لوگ ایسے لکھتے ہیں بلکہ میں نے الحمدللہ نقش غوث اعظم اور سرکار غوث پاک کا نسخہ اپنے گھر اور اسی تعلق کے ساتھ کہا کرتا ہوں دوستوں, اگر یہ نسخہ غوث پاک کا نہیں ہوتا تو مرا ہوا انسان کبھی بولتا نہیں. حق ہر آدمی جانتا ہے میرے غوث پاک جب چلا کرتے تھے تو کہتے کہتے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. وہ کون نہیں جانتا, جب نانا جلال میں تھے غوث پاک نے کہا قبرستان کے مردوں تمہیں سونے کی ضرورت نہیں ہے, اب اٹھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ نانا جلال میں ہے اور نانا جلالی اگر مجھ سے غضب ڈالتا ہے نہیں بچنے والے. اللہ اکبر. جو مردوں کو حکم دے, ایک شاعر کہتا ہے وہ حکم دے تو خود سے کوثر نکل پڑے. یہ ان کے لیے کہا جن لوگوں نے میدان کربلا میں اور یہ غوث پاک کی آباء و اجداد ہے, یہ غوث پاک کے گھرانے کے لوگ ہیں.
اندر نکل پڑے، نالے فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، یہ تو مقام صبر ہے، ورنہ حسین ہے رکھتے زمین پہ پاؤں تو سب تک نکل پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو مقام صبر ہے، ورنہ حسین ہے رکھتے زمین پہ پاؤں تو زمزم نکل پڑے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور مردہ 100 سال کا ہو، 200 سال کا ہو، 1000 سال کا ہو، غوث پاک فرمایا کرتے تھے تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مروت کے قرب و جوان کے لوگوں، یہ تعجب کی بات نہیں کہ آج کا مرا ہوا بولے، بلکہ شاعر یہ کہتا ہے دیوانے شافع محشر نبی نبی بولے، لگا کے کعبے کا چکر نبی نبی بولے، اور اگر حسین کا سجدہ ہو مرد مومن میں قسم خدا کی کٹا سر نبی نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرض مقدس، عرض مقدس، فیضان اہل بیت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر حسین کا سجدہ ہو مرد مومن میں قسم خدا کی کٹا سر، بولیے خدا کی کٹا سر نبی نبی بولے، نبی بولے۔ دوستوں، جب اپنے قدموں کے، جب اپنے تلووں کے ذرے اچھال دیتا ہے، اب اس کے بعد حسین اعظم کے غداروں کا حال میں نے جس کے لیے کہا فریاد صاحب نے ساری چھوڑ دیا اور لوگوں نے بہت سارے کام کو چھوڑ دیا، اور میں نے اس سال بہت خدا دیکھی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں وہ تمام خرافات ختم ہو جائیں گے جو حسین اعظم کے اینٹی ہوا کرتے ہیں۔ اور سنیے، اللہ جس پہ اپنا کرم فرماتا ہے اس سے اپنا کام دے لیا کرتا ہے۔ میدان کربلا میں سب سے پہلے جس نے تیر چلایا تھا عمر ابن سعد۔ اللہ اکبر، یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ اسی کے والد کا نام ہے کہ سعد ابن وقاص۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے صحابی اور ایسے جلیل قدر صحابی کی دنیا کہتی ہے کہ میں نبی پہ فدا ہوں، اور جس کے لیے نبی بولے میں نبی پہ فدا ہوں۔ جب ان کے گدا بھر لیتے ہیں شہانے زمانہ کی بولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا جنگے وحید پہ جب حضرت سعد ابن وقاص وفات پر ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ میں جو آج تقریر کر رہا ہوں آپ نے ایسی تقریر نہیں سنی ہوگی، اور میں اس لیے کر رہا ہوں میرے خاندان کے بزرگوں کا مجھے فیض مل رہا ہے، اور آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی ان کا فیض ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے ملت میں نوجوانوں اور آج کے اس جلسے میں آنے والوں، ذہن صاف کر کے جانا کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، اور کیسے پہنچیں گے منزلوں کے خطوط کارخانہ میرے حضور کا ہے۔ خود ہی کہہ دے کہ زہر ہے مجھ میں، خود ہی کہہ دے کہ زہر ہے مجھ میں، ایسا کھانا میرے حضور کا ہے۔ آپ لنگر غوثیہ بھی کھا چکے ہیں اور مکمل طور سے آپ سیراب ہو چکے ہیں۔ بس مجاز بنائیے اس چیز کا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھ کے میدان میں کھڑے ہو گئے اور جتنی تیریں نبی کے اوپر آتی حضرت سعد اپنے جسم ابہر کو روک لیا کرتے تھے، اور نبی کا دیوانہ یہ کہا کرتا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو جہاں نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ اور فرماتے تھے یا رسول اللہ میری جان آپ کے قربان ہو جائے، اور جب سعد یہ جملہ کہا کرتے تھے میرے مصطفیٰ حضرت سعد کو سورہ اطہر میں لکھا کے کہا کرتے تھے اے سعد بن وقاص میرے ماں باپ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے سعد بن وقاص میں تم پہ قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یقیناً دوستو یہ ضروری نہیں کہ باپ جنتی ہو جائے تو بیٹا بھی جنتی ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ بیٹا جنتی ہو جائے تو باپ بھی جنتی ہوگا، یہ آپ کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے،
اسلام کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، اسلام کسی کے باپ کی پونجی نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے الایمان اعتقاد بالاستقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے کہیے زبان سے مانیے تب جا کے باپ کی بھی قسمت دیکھ لے اور بیٹے کی بھی قسمت دیکھ لے۔ باپ سعد بن وقاص جنتی مصطفیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے اور بیٹا عمرو بن سعد میدان کربلا میں پہلا۔ بیٹے کی بھی قسمت دیکھو اور باپ کی بھی قسمت دیکھو۔ میں اس کر رہا جب اپنے قدموں کے ذرے اچھال دیتا ہے، ماحول نجوم کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور حلیمہ سعدیہ صد مرحبا مبارک ہو، خدا اسی طرح گدڑی میں ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بتاتے ہوئے اور یہ پیغام دیتے ہوئے آپ سوچتے ہوں گے نا، امام حسین کے قتل کا بدلہ لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ امام کو قتل کرنے والوں سزا ملی کہ نہیں ملی؟ امام کو مارنے والوں کو سزا ملی کہ نہیں ملی؟ میں نے جمعہ کی تقریر میں کہا تھا یزید بیمار ہو گیا، یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ نے تخت سے لات مار دیا، امام حسین کے لاش مبارک کے سجدے مبارک کو، ان کے سر مبارک کو مدینہ رسول میں لایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے سنیے تھوڑی سی بات اور پھر اس کے بعد میری تقریر کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام پاک علیہ السلام کا سر مبارک کہاں لایا گیا؟ مدینہ رسول میں لایا گیا، مصطفیٰ کے روضے مقدس کے پاس پایا گیا، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کے روضے کے پاس امام حسین کا سر مبارک آیا تو اب دیوانے اکٹھا ہو گئے، عشاقان مصطفیٰ اکٹھا ہو گئے، پورا مدینہ اسے لگتا تھا جیسے مدینے والوں نے حسین کو رخصت کرتے وقت آنکھوں میں آنسو لیا ہے۔ ایسے ہی روضے مصطفیٰ کو جب امام پاک کا سر مبارک حاضر ہوتا ہے، سارے مدینے کے لوگ امام پاک علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، امام پاک کے سر مبارک کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، اور عظمت اور عزت کے ساتھ امام پاک کے سر مبارک کو دیکھتے ہیں، تکتے ہیں، اور اس چہرے کو دیکھنے کے بعد نورانی سر کو دیکھنے کے بعد مدینے کے لوگ کہتے ہیں اے عزیز تیرا گھر ہو، تو تباہ و برباد ہو جائے، تو نشت و نابود ہو جائے، ارے تم نے زہرا کے پھول مصطفیٰ کے کمر کو برباد کر دیا ہے، اور یزید تیرا تباہ ہو جائے، تیرا خاتمہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ یہ کن کی بولی تھی؟ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی بولی تھی۔ یہ کن کی بولی تھی؟ مصطفیٰ کے عشاق کی بولی تھی۔ یہ کن کی بولی تھی؟ جس میں سے صحابی بھی تھے، تابعی بھی تھے، نبی کے چاہنے والے بھی تھے، جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی نظروں سے دیکھا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ایک دکھیارا اور ایک دردمند رب کی بارگاہ میں پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار بڑی جلدی سنا کرتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس وقت امام پاک کا سر کو دیکھ کر کے پادری نے کلمہ پڑھا تھا، تو جب امام کے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والا جو کہتا ہے وہ پورا ہو جایا کرتا ہے، تو کیوں نہ ہو امام کے سر کو دیکھ کر کے جس کے لیے بدعا کی جائے کیوں نہ قبول۔ لیکن اللہ اکبر، یہ نہ کہنا کہ لوگوں نے بدعا کیا، لوگوں نے یہ کہا، لیکن یقیناً دوستو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور شاید نے کہا سید کا قتل ظالموں جائز ہوا نہیں، اچھا نہیں تمہارے لیے، یہ بھلا نہیں، اخلاق خراب ہوگی، دنیا نہ پاؤ گے، ان سے لوگ جہنم۔ برادر اسی کربلا جس کربلا میں امام پاک کو مارا گیا تھا، مختار سختی نامی ایک شخص پیدا ہوا جو زمانے پہلے تھا۔ امام حسین جب میدان کربلا میں گئے اس وقت بھی موجود تھا، لیکن مدینے میں قید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مکے میں آیا، وہاں بھی قید کیا گیا، پھر کربلا میں پہنچا، کوفے میں وہاں بھی ہمیں زیادہ قید کرا دیا، لیکن ترتیب پورا وہ آزاد ہو گیا، اور اس کو خبر یہ ہو گئی یزید مر گیا ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، اور اب سارے لوگ یہ چاہتے ہیں قتل امام حسین کا بدلہ لیا جائے۔ اس آدمی نے ایک چال چلی، لیکن اس کی چال بھی دیکھیے کیا لاجواب چال تھی۔ اس نے کہا میں فلاں دن آزاد ہو جاؤں گا۔ جب اس نے اعلان کرائی کہ میں فلاں دن آزاد ہو جاؤں گا، مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو وہ جانتا تھا ایک خط لکھتا عبداللہ ابن عمر کے نام سے خط لکھا تھا، اور وہ جانتا تھا عبداللہ ابن عمر رسوخ رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، ان کے حکم
حکم سے میں آزاد ہو جاؤں گا. لیکن مکاری آ گئی ہے, کچھ لوگوں میں ہے کہ کچھ چیزیں اگر پا جاتے ہیں تو اسے مکاری بنا دیتے ہیں, اسے دغابازی بنا دیتے ہیں, اور اس سے ان کی تشہیر ہوا کرتی ہے. ایسے ناپاک لوگوں نے اسلام اور مذہب اسلام کو بدنام کر رکھا ہے. لیکن میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے اپنا کام لے لیا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے, اس شعر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی, جنت میرے سرکار کے صدقے میں ملے گی, اور سرکار کو عالم کی جہاں بزم سجی ہو وہ بزم غریبوں کے اسلامیہ. اس مختار سبزی نامی شخص نے جب وہ ایک گروہ اکٹھا کیا, ایک جماعت اکٹھا کیا, اور جماعت کو اکٹھا کرنے کے بعد مختار سبزی نے یہ کہا کہ اے لوگوں, قتل امام حسین ایک ایسا ظلم ہے جس کو یزیدی اور کوفہ کے لوگوں نے کیا ہے, اور اگر تمہارے دل میں نبی کے کلمے کا خیال ہے کہ نہیں, اگر ہے تو ایک شاعر کہتا ہے ساری دنیا میں یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں, خدا کے نام نبی کا نام ہے کہ نہیں, اور سنا ہے میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا, پتہ لگاؤ نبی کا بلال, پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں. اس سے مصطفیٰ رکھنے والوں کو نہیں لگا کہ مختار سختی قتل امام حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہے. تو سارے لوگ اکٹھا ہو گئے, اور اکٹھا ہونے کے بعد اب لوگوں نے یہ کوفے کے اندر کربلا کے اندر ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جن لوگوں نے قتل امام حسین میں حصہ لیا تھا, اور ان لوگوں کو پکڑ کے کاٹنا شروع کیا, مارنا شروع کیا. مختار سختی نے یہاں تک کہہ دیا, اے لوگوں, جن لوگوں نے خط لکھ کر 150 خطوط لکھ کر حسین کے کوفے میں بلایا تھا انہیں بھی نہیں بخشا جائے گا. لیکن لوگوں نے کہا نہیں, اگر ایسا کیا جائے گا تو پورا کا پورا کوفہ تباہ و برباد ہو جائے گا, کوفے کا نام و نشان نہیں رہ جائے گا, یہاں کوئی بھی آدمی موجود نہیں رہ جائے گا. اس مختار سختی نامی شخص نے یہاں تک کیا کہ جن لوگوں نے قتل امام حسین میں حصہ لیا تھا ان کی لاشوں کو قبروں سے نکلوا کے جلوا دیتا ہے, اور ان کے بال بچوں کو قتل کر دیتا ہے, ان کے خاندان کا وجود مٹا دیتا ہے, اور پورے کوفے کے اندر ہی نہیں بلکہ وہاں مارا. ابن زیاد کو پا گیا اور پورا ہو چکا تھا ابن زیاد, ایک کنارے پہ ابن زیاد مل جاتا ہے, اس کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں. ابن زیاد کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے اس کو مارتا ہے, اور مارنے کے بعد اس کو قتل کر دیتا ہے, اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیتا ہے. جب لاش کو جلا دیا لوگوں نے کہا, اے مختار تجھ کو معلوم ہے یہ کون شخص تھا؟ مختار نے کہا نہیں معلوم ہے. اس لوگوں نے کہا سن, یہی ملعون ابن زیاد ہے جس کی وجہ سے میدان کربلا کا مارکا ہوا تھا. مختار نے کہا افسوس پہلے بتایا ہوتا تو اس ظالم کا پہلے اس کا ہاتھ کاٹا, پھر پیر کاٹا, پھر اس کا بازو کاٹا, پھر اس کا سر کاٹا, تاکہ یہ ظالم دیکھ لیتا کہ امام حسین کے ساتھ ظلم کرنے کا نتیجہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ان سے مقدس فیضان اہل بیت کون ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. चेंजर बदला हो लाइट बा इन्वर्टर जला था, जनरेटर लाइट है भाई, लाइट है, लाइटर बात है. चेंजर बदला बाबू, चेंजर बदलो, चेंजर बता. देख ले जलाओ, जलाओ.